ہم لوگ پیر صاحب کو ہار ڈالتے ہیں، مقرر کو ڈال، کتنے ڈالے؟ 4 ڈالے، ایک امام کو بھی ڈالا، برا مت، یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پیسے کا، یہ لا کے دے رہا ہے، وہ لا کے دے رہا ہے، بولا کبھی اتنا اپنے امام کو بھی کوشش کر، کیا شان ہے میرے غوث کی، دیکھو اس کیا ہے، نہیں سمجھ سکتا کوئی، نہیں سمجھ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے غوث اعظم، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے غوث اعظم، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ انہوں نے دعا کی تھی تو ایک ایک کے لیے ایک ایک کٹورا، ایک ایک روٹیاں، یہ لوٹے والے بابا نے دعا کی تو 2 کٹورے 2 روٹیاں۔ خام امام الائمہ، مولا علی کے مرید، مولا علی کے خلیفہ سیدنا امام حسن بصری سفر میں، سنیت کیا ہے دیکھیے، اصل سنیت، اصل مسلک کے اعلیٰ حضرت فکر رزق ہے، وہ سنو، ہائے ہائے، امام حسن بصری جنگل میں سفر کر رہے ہیں، روزہ نفل روزہ، ایک بیشتی سمجھتے ہیں، پانی بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بیشتی کہتے ہیں، وہ پانی بیچ رہا ہے، پانی بیچ رہا ہے، کہتا ہے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا، اللہ والو میرا پانی خرید لو ورنہ میرے بچے کیا کھائیں گے۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کے پینے لگے۔ چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہے نا، ہے نا، چائے سے زیادہ، یہ ان کے مریدوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آج کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، بیٹھ کے پانی پیے تو کسی نے ٹوک دیا، سرکار آج آپ کا روزہ تھا، روزہ توڑ دیا۔ امام حسن بصری کو لقمہ دیا کسی نے، آج ایک بات کہوں، برا نہیں مانے آپ لوگ، بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ٹارگٹ پہ نہیں، صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، جس دن انسان اپنے مریدوں کی سننا چھوڑ کر اپنے اللہ کی سننا شروع کر دے گا، اس دن اہل سنت کے لیے صرف اتحاد کا دن ہے۔ سارا بیڑا غرق کیا ہے چاپلوس مریدوں نے، ادھر سے لاتے فتنہ، ادھر سے لاتے فتنہ، ادھر، ہمیں کیا سننا، ہم ان کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس عنوان پہ عزت تقریر کیجئے گا، میں نے کہا تو اس قابل کب سے ہوا کہ ہمیں مشورہ دے، یہ کام علماء کا، علماء کہیں گے ہم اس عنوان پہ تقریر کریں گے، تم کون ہوتے ہو؟ آپ کو سننا ہے سنیے، جتنا دائرہ کار آپ کا ہے آپ اس پہ کام کیجئے۔ ہاں، ہمارے حضور مفتی اعظم نے کبھی مریدوں کی نہیں سنی، وہ ہمیشہ اپنی مریدوں کو سنواتے تھے۔ ایک مرتبہ دلی گئے، دلی جا کر کے پوچھا، وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا، یہ بھی بڑے لوگ تھے یار، مریدوں کو یاد کر دیتے، وہ فلاں نہیں دکھتا۔ ابھی ہم جیسے، میں اپنی بات کروں، دوسروں کی نہیں کرتا، ہم ہی سب سے برے ہیں کائنات میں، اگر ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے، سب سے برے ہم ہی، ہم تو صرف مالداروں کو جانتے ہیں، غریبوں کو کسی کو نہیں جانتے، غریب کسی کو پیارا نہیں ہے۔ مالدار مرید اگر بیمار پڑے گا کلکتہ میں تو ممبئی سے فون آ سکتا ہے کہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، لیکن اگر بنگال میں اگر مرید مر بھی گیا تو ہم اس کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے، یہ حال، ہم مرید پیسوں کے ہیں، پیسوں، اللہ ماشاءاللہ۔ میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر تھا، میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر، پوچھا وہ میرا مرید نہیں دکھتا تو کسی چاپلوس نے کوشش کی چاپلوسی کرے، حضرت اس کو بھول جاؤ، دیکھو مفتی اعظم کے سامنے، او بھول جاؤ اس کو، کہا کیوں؟ کہا وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا تھا، اس کو بھول جاؤ۔ فرمایا میرا مرید ہے، کیسے بھول جاؤں؟ پیر اس کو کہتے ہیں، 3 دن کی جماعت میں چلا گیا، میں اس کو بھول جاؤں؟ اسی لیے تھوڑی مرید بنایا تھا۔ فرمایا رہتا کہاں ہے وہ بتاؤ؟ کہا حضرت وہ نہیں آئے گا، وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا ہے۔ کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ جھوپڑ پٹی تھی اور بارش ہو چکی تھی، پانی جمع تھا، حضور مفتی اعظم اسی ماحول میں گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، مرشد کو دیکھا، قدم پکڑے، کا سرکار نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور کہیں بھی تھا، لیکن اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ تھے مفتی اعظم، یہ تھے۔ آج ہم ایک عام مرید کے گھر جانا تو کیا بھیا، ہم مسجد کے اماموں کی خیریت بھی پوچھنے کو تیار نہیں، اگر کوئی بڑا مقرر بن گیا ہے تو وہ مسجد کے اماموں کو بھی پبلک میں شمار کرتا ہے، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھنا چاہتا۔ بھائی جب مقرر صاحب، ناتخواں صاحب، پیر صاحب مسجد کے امام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ پبلک کیوں اہمیت دے گی؟ یہ وہی امام ہے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیروں کا، میرے سب پیر میرے سناخوں پہ، یہ وہی امام ہے جو تیرے بیٹے کے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے تک ساتھ رہتا ہے۔ ہم تو سال میں ایک بار آتے ہیں،
بلکہ برسوں میں ایک بار آتے ہیں, ہمارے پیروں کے نیچے پھول بچھاتے ہو, یہ دیتے ہو, وہ دیتے ہو, کھلاتے. ان کی بھی دعا لیا کرو نا. ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہارے بدن پہ کانٹے آتے ہیں, جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے. اسی لیے اب لوگ امام بھی اپنے بیٹے کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تم نے درگت وہ کی اماموں کی. گویوں کو 50-50 ہزار دو گے, اماموں کو کیا دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو اماموں کو؟ ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہو, ان کی ڈانٹی بھی سنتے ہو. ادھر 50 ہزار دے کے ڈانٹی بھی سن رہے ہو, اور ادھر 5 ہزار دے کر جس کی بیوی بھی نہیں سنتی وہ بھی مسجد کے امام کو آ کے ڈانٹتا ہے. تمہیں مرنا نہیں ہے؟ طے کرو کہ اگر میں کسی مقرر کو نذرانہ دیتا ہوں تو ہر جمعہ میں اپنے امام کو بھی نذرانہ دوں گا. اگر بستی کا ہر آدمی 50-50 روپے نماز کے جمعہ کے بعد امام سے مسافہ کر لے تو جتنا اس کو مسجد میں نہیں ملتا اس سے زیادہ آپ کے امام کو ملے گا. جس دن بیٹے کی ختنہ اس دن بھی امام کو نذرانہ دو, جس دن بچی کی شادی ہے اس دن بھی امام کو نذرانہ دو. اتنا دو اپنے اماموں کو کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ میں بھی امام بنوں. مقرروں کو مل رہا ہے, نعت خوانوں کو مل رہا ہے, پیروں کو مل رہا ہے, تو ہر آدمی مقرر بننا چاہ رہا ہے, پیر بننا چاہ رہا ہے, ناظم بننا چاہ رہا ہے, نعت خواں بننا چاہ رہا ہے. اب اتنا, ورنہ اگر یہ نہیں کیا نا اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو, اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو. اس لیے اماموں کا خیال سیکھو اور اچھے سے سیکھو. ہم تو یہی اللہ کے لیے کہہ کر کے جا رہے ہیں, شاہ پور والوں دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ تمہاری مرضی. الحمدللہ کٹر قادری اور متعصب قادری ہوں, مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں, میرے دل کا درد ہے, معاف کرنا برا لگے تو, مجھے خیال بھی دلوں کا بہت رہتا ہے. میں بہت بد عمل, بے عمل نہیں بد عمل ہوں, لیکن میں ایک چیز پہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کسی کا دل نہ ٹوٹ, کوشش کرتا ہوں. ہم لوگ پیر صاحب کو ہار ڈالتے ہیں, مقرر کو ڈال, کتنے ڈالے؟ 4 ڈالے. ایک امام کو بھی ڈالا, مجھے معاف کرنا, ڈالا. اب امین القادری کب آئے گا؟ برسوں بعد, پتہ نہیں کب آئے گا, زندہ رہے گا تو آئے گا. لیکن یہ امام 5 وقت تیرے پہنچنے سے پہلے میں ڈالا, عزت دی, مجھے رومال پہنایا, ایک نہیں 4 پہنایا, ایک اپنے امام کو بھی دیا. یہ اپنا حال ہے, برا مت ماننا, برا مت. یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پیسے کا, یہ لا کے دے رہا ہے, وہ لا کے دے رہا ہے, بولا کبھی اتنا اپنے امام کو بھی کوشش کر. دور نکل گئی, چلیں بات دور نکل گئی, مجھے جانا ہے اپنی منزل کی طرف. بات سن لیں, توجہ ہے آپ کی, برا لگا نا آپ کو, ہاں تو سن لیں پھر. امام حسن بصری نے اس بشتی کا پانی لیا اور پانی لے کے پینے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے, روزہ توڑ دیا آپ نے. اب وہ امام تھے نا, مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد و مرید اور خلیفہ تھے. کہا بیٹا نفل روزہ تھا, نفل توڑ دیا, کل انشاءاللہ اس کی قضا کر لوں گا. روزہ توڑا ہے, اس کی قضا تو ہے, اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ روزے کی قضا تو ہے, دل کی قضا. اس لیے لڑو مت. بس اب آخری بات غوث پاک کے لیے بس اتنا کہہ دوں. غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرو, کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو, میں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہوں. زبدۃ الاثار میں شیخ محقق, توجہ کرنا, زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے باغوں کے پھول کی پتیوں کو کاغذ بنا دو اور ان کی شان لکھنا چاہو تو سارے پھولوں کی پتیاں ختم ہو جائے گی, ڈالیاں ختم ہو جائے گی, لیکن غوث اعظم کی شان ختم نہیں ہو سکتی. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. آخری بات سن لے اور بات پوری ہوتی ہے. ہاں جی, ہاں جی میں آخری میں یہ شان ہے میرے غوث کی. اور غوث پاک فرماتے میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین. فرماتے اسے ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں,
کوئی سچا قادری بن کے تو دیکھے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بن کے دیکھ پھر، بن کے دیکھ پھر. اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو ہر مہینہ محفل ہوتی ہے. اس محفل میں تو حیران ہوں، حضرت علامہ مفتی سید آل رسول صاحب پر ہر مہینہ تشریف لاتے ہیں. کیسا پیر ہے جو ہر مہینہ آتا ہے صرف سکھانے کے لیے. کاش کہ ہم ان محفلوں کی قدر کرتے، ان محفلوں کی اہمیت جانتے ہیں. تو جاتے جاتے آخری بات عرض کرتا، غوث پاک کیا ہے، کیا شان ہے میرے غوث کی. دیکھو در والوں سے گھر والوں کا اندازہ لگتا ہے، بس بات پوری سن لیں. غوث کیا ہے نہیں سمجھ سکتا کوئی، نہیں سمجھ. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے غوث اعظم. حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے غوث اعظم. سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک اپنے الفاظ کے جامع میں ایک مفہوم پیش کروں. ایک شخص کو، ایک اپنے دیوانے کو، مرید کو چوکھٹ پہ بٹھایا. توجہ ہے نا آپ کی؟ چوکھٹ پہ بٹھایا. کہا بابا بیٹا تیری ذمہ داری ہے کہ میری خانقاہ میں جو لوگ آیا کریں تو ان کو وضو کے لیے پانی بھر کے دیا کر لوٹے میں، اور جو استنجا کے لیے جایا کرے اس کو ڈھیلے دے دیا کر. بیٹھے 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 کتنے سال؟ 40 سال تک خدمت کی لوگوں کو، وضو کا پانی دینے کی، ڈھیلے دینے کی، استنجا کی. کتنے سال؟ 40 سال. کتنے سال؟ یہاں تو مرید کو اگر 4 دن کہیں بیٹھنے کے لیے کہو تو شاید بولے حضرت ابھی تھوڑا سا ایسا ہے. یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ ہم اس مریدوں پہ کیسے ڈیپینڈ ہو گئے. جو قوم اللہ کی وفادار نہ ہوگی وہ قوم پیر کی کیا وفادار ہوگی؟ اللہ ماشاءاللہ. جو ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی وہ ہمارے کون سے وفادار ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ. بڑے حالات خراب ہے بھیا، اس لیے تھوڑا ہوش کے نہ ہو. اللہ کو راضی کر لو. پتہ نہیں کون قبر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، مغفرت کی دعا کرے گا. چند لوگ ہوتے ہیں اللہ والے وفادار، باقی اکثریت کا حال بڑا خراب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رسول کی وفاداری نصیب کرے، اپنے پیروں کی وفاداری. جس پیر سے جڑے ہو پیر سچا ہے اس سے وفاداری کرو. تو خسرو بننے کی کوشش کر، تیرا پیر محبوب الہی ہے. ہم کسی پیر کی برائی کرنے نہیں آئے. بہرحال مرشد نے 40 کتنے سال بٹھایا. ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا غوث پاک کے مرید کے دماغ میں. وہ 40 سال پیر نے چوکھٹ پہ بٹھایا، پانی بھروایا، لوٹے میں پانی، استنجا کے ڈھیلے دیا. کیا پیر نے؟ کیا وسوسہ آیا؟ دیا کیا پیر نے؟ اتفاق سے جس دن وسوسہ آیا اسی دن 2 ابدال آئے تھے. ابدال غوث پاک سے ملنے کے، بہت خوبصورت تھے. اور ابدال کیسے بنتا ہے آدمی بتاؤں؟ علامہ شامی اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ آدمی ابدال بنتا ہے کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ دل کو صاف رکھتا ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور وہ دوست اور دشمن کو یکساں چاہتا ہے، اور وہ اکثر بھوکا رہتا ہے. یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے تب بندہ ابدالیت کی طرف بڑھتا ہے. ہاں، دل صاف رکھنے والا، دوست اور دشمن سے یکساں محبت کرنے والا. جاؤ ڈھونڈ لو، ڈھونڈ لو. 2 بیٹوں سے بھی لوگ یکساں محبت نہیں کرتے، فرما بردار اور غدار. جب تو دشمن سے کون محبت کرتا ہے؟ بہرحال ابدال ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ. اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں انہی کے صدقے بارش برستی ہے، انہی کے صدقے اناج اگتا ہے. یہ ابدال لوگ ہیں. اور ابدال زیادہ نہیں ہوتے، ہمیشہ وہ صرف 40 ہوتے ہیں، 40 سے زیادہ وہ نہیں ہوتے. ٹھیک. 2 ابدال آئے ملنے کے لیے. کس سے؟ غوث پاک سے. یہاں ابدال ملنے آتا ہے، بلکہ وقت ہوتا تو بتاتا کہ وہاں جھاڑو لگانے سے بھی آدمی ابدالوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بات ہوگی، لیکن اتنا سن لیں. 2 ابدال آئے ملنے، دونوں بڑے خوبصورت تھے، چہرہ نورانی تھا. اس غوث پاک کے مرید نے، جس کو میں محبت سے لوٹے والا بابا کہتا ہوں پبلک کو سمجھانے کے، کہ وہ لوٹے بھر بھر کے دیتے تھے. لوٹے والے بابا نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے اللہ والو تمہارے ساتھ چلنا چاہتا. وہ ابدال لوگ تھے، کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. کہا چلو بابا چلو، ساتھ چلو. مرشد کی اجازت کے بغیر، غوث پاک کی اجازت کے بغیر مرشد کی خانقاہ چھوڑ دی. اور جہاں دروازے پہ بیٹھتے تھے وضو کرانا بند، لوٹا بھرنا بند، استنجا کے ڈھیلے دینا بند. یہ ان کے ساتھ ہو گئے. وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، چلتے 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 بھوک لگی. کہا بھائی ہمیں تو بھوک لگی ہے. کہا حضرت ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں. وہ غوث پاک کی خانقاہ تھی جہاں رات دن لنگر چلتا تھا، تم کھا لیتے تھے. ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں، رہنا اور رہے نہ تو جاؤ.
اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو اب نکل ہی گئی اجازت کے بغیر، مرشد کی اجازت کے بغیر، تو اب مرتا کیا نہ کرتا. 24 گھنٹے چلے کا اب برداشت نہیں ہوتا، کھلاؤ. تو انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے اور 3 روٹیاں آسمان سے آئی، تینوں نے کھایا، شکر ادا کیا، نکلے. پھر اگلے 24 گھنٹے کے بعد پھر 2 رکعت نماز، پھر 3 کٹورے اور پھر روٹیاں دوسرے کی دعا سے آئی. پھر 24 گھنٹے گزرے تو اب وہ دونوں دعا نہیں کرتے، نماز نفل ابھی نہیں پڑھتے کھانے کے لیے. کہا بھوک لگی حضرت؟ تو کہا ایسے نہیں، باری ہے ہمارے یہاں، ہم نے وہ کیا تھا پرسوں، کل انہوں نے کیا، آج تمہاری باری. کہا بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی. اب عمل پوچھتے ہیں، اے نکما تیرا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ کرامت وغیرہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ساری زندگی جو ہے اللہ اکبر کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے میں نے گزار دیے. کہا اگر آپ کی باری پہ دعا کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی بھوکے رہو، ہم بھی بھوکے رہیں گے، اپنی باری پہ کریں گے. مرتا کیا نہ کرتا، وضو کیا، 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ لاج رکھنا، کھانا نازل کر. تو 6 کٹورے 6 روٹیاں. شاید کچھ لوگ سو گئے اس لیے کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئے تو دونوں ابدالوں نے کہا او بابے تو بڑا ہوشیار نکلا، اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہم نے دعا کی تو 1 اور تو نے دعا کی تو 2. یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کہا کوئی مرتبہ نہیں بھائی، میں جہاں سے آیا تھا وہی چلا جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ جو دعا کرتے ہو کیا کہہ کے دعا مانگتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا سنو یہ راز ہے کہ ہم جب 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ مرشد عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام کر دے، تو اسی کے صدقے میں ہمیں کھانا مل جاتا ہے. انہوں نے دامن چاک کیا، کہو شیطان مردود تو نے مجھے کیا ورگلایا، میں سوچ رہا تھا کہ 40 سال بٹھا کر غوث پاک نے مجھے دیا کیا، ارے اتنا بڑا بنا دیا کہ ابدال بھی میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کی چوکھٹ پر لوٹے بھرنے والا بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مقام ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. جب چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو گھر میں رہنے والے بیٹوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کے بیٹے بے مثال ہو اس عبد القادر جیلانی میرے غوث کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جلوہ زیبا تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.